رب العالمین نے ہمیں منبر و محراب کا وارث بنایا، اور یقیناً جو طاقت اور جو قوت اللہ تعالیٰ نے منبر و محراب کو اور اس سے اٹھنے والی آواز کو عطا فرمائی ہے، یہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ مگر عوام کو جو کچھ ہم نے سمجھایا، جو کچھ ہم نے بیان کیا، اس میں یہ بات نہیں تھی کہ قرآن اور حدیث میں ایک نظام موجود ہے اور اس نظام میں ایک معاشی نظام ہے، اس کی یہ تصویر ہے، یہ معاشرتی نظام ہے، اس کی یہ شکل ہے، ایک تعلیمی نظام ہے، اس کی یہ شکل ہے، ایک اقتصادی نظام ہے، اس کا یہ تصور ہے، ایک صحت کا نظام ہے، اس کا یہ تصور ہے۔ ہم نے منبر و محراب کو استعمال تو کیا، اس پر بیٹھے، بیان تو کیے، لیکن ہم نے وہ باتیں منبر و محراب سے نہیں کی کہ جو عوام کے ذہن میں یہ جگہ پیدا کرتی کہ ان لوگوں کو اقتدار تک پہنچانا چاہیے، کیونکہ یہ لوگ اگر اقتدار پر آئیں گے تو ہمارا ملک کا مقدر سنور جائے گا۔ یہ ہم نہیں پیدا کر سکے۔ اگر یہ بات ہم نے پیدا کی ہوتی تو اس عوام نے ہی ذوالفقار علی بھٹو کو حکومت تک پہنچایا، اسی عوام نے آج کے وزیر اعظم عمران خان کو اقتدار تک پہنچایا۔ اسی عوام میں اگر یہ باتیں ان کو سمجھائی جاتی کہ جو قرآن و سنت میں نظام معیشت ہے، اگر وہ نافذ ہوتا ہے تو فکر کھانے والے کو نہیں ہوتی، کھلانے والے کو ہوتی ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ تو آج معیشت ہے نا، کس طرح کھانے والے کو نہیں ہوتی، کھلانے والے کو ہوتی ہے۔ ہمارے سامنے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنہری دور ہے کہ آپ رات کو، آدھی رات کو اپنے گھر سے نکلے تو کسی صحابی نے پوچھا کہ آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں شہر مدینہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کسی گھر میں کوئی شخص رات کو بھوکا تو نہیں سویا۔ اب آپ بتائیے، کھانے والوں کو فکر نہیں ہے، کھلانے والوں کو فکر ہے، یعنی حکمرانوں کو فکر ہے۔ بالآخر آپ ایک گھر کے دروازے پر گئے تو دیکھا کہ وہاں بچے رو رہے ہیں۔ آپ اندر چلے گئے اور آپ نے پوچھا کہ بی بی یہ تیرے بچے کیوں رو رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ میرے بچے 3 دن سے بھوکے اور پیاسے ہیں، اور یہ میں نے ہانڈی آگ پر چڑھائی ہوئی ہے، اس کے اندر پانی ہے، اس کے نیچے آگ لگائی ہوئی ہے ہلکی سی۔ بچے بیچارے جب تھک ہار کے بھوک سے سو جاتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد پھر بل بلا کے اٹھتے ہیں، پوچھتے ہیں کھانا، تو میں کہتا ہوں ابھی تیار ہو رہا ہے۔ سیدنا عمر فاروق کو وہ جانتی نہیں تھی، اور آپ نے اپنا حلیہ مبارک تبدیل کیا ہوا تھا ریاست کے حالات کو جاننے کے لیے۔ اب بھاگتے گئے بیت المال، اور وہاں سے آپ نے ایک آٹے کی بوری اٹھائی۔ جب کندھے پر رکھنے لگے تو آپ کے ایک خادم نے کہا کہ حضور میں اٹھا کے چلتا ہوں، یہ آٹے کی بوری آپ نہ اٹھائیں۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ پہلے مجھ سے وعدہ کر کہ قیامت کے دن بھی تو میرا بوجھ اپنے کندھے پر اٹھائے گا۔ تو اس نے کہا ایسا تو ممکن نہیں ہوگا۔ تو فرمایا پھر مجھے اپنا بوجھ خود اٹھانے دو۔ آپ نے بوری آٹے کی اٹھائی، کچھ سالن کے لیے پکانے کے لیے کچھ اٹھایا، آپ گھر گئے، آپ نے ہانڈی پکائی، آپ نے آٹا گوندا، آپ نے روٹی پکائی، روٹی پکا کے بچوں کو کھلائی۔ کھلانے کے بعد جب آپ بیٹھے تو وہ عورت کہنے لگی کہ اللہ تعالیٰ عمر کی جگہ تجھے حکمران بنا دے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے بیوی، یہ کوتاہی تو ضرور ہے، لیکن تو عمر کو بتاتی تو صحیح کہ تیرے بچے بھوکے ہیں۔ اب آپ سنیے، ریاست کے لوگوں کو جب تک شعور اور عقل نہیں آئے گا نا، نظام نہیں بدل سکتا۔ اس نے کیا کہا حضرت عمر فاروق کو؟ آپ نے فرمایا کہ تم جا کے عمر کو بتاتی تو صحیح کہ تیرے بچے بھوکے ہیں۔ اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے جواب دیا کہ اگر عمر اپنی رعایا سے بے خبر ہے تو اسے حکمران رہنے کا حق نہیں ہے۔ میں کیوں جا کے بتاؤں عمر کو کہ میرے بچے بھوکے ہیں؟ میں اس کی ریاست میں رہتی ہوں،
اس کے قرب میں رہتی ہوں، اسے کیوں نہ خبر ہو کہ میرے بچے بھوکے ہیں؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بی بی تو مجھ سے خوش ہے؟ اس نے کہا ہاں بیٹا میں تجھ سے خوش ہوں، دعا کرتی ہوں اللہ تجھے حکمران بنا دے۔ فرمایا چلو میری وجہ سے عمر کو معاف کر دو۔ آپ دیکھیے نا، حکمران ہیں، آٹا گوندھ رہے ہیں، سالن پکا رہے ہیں، روٹی کھلا رہے ہیں اور معافی مانگ رہے ہیں۔ ابھی یہ گفت و شنید ہو ہی رہی تھی تو تلاش کرتے کرتے کچھ لوگ وہاں پہنچ گئے، انہوں نے آواز دی یا امیر المومنین، اے امیر المومنین۔ تو عورت گھبرا گئی، تو آپ نے فرمایا کہ میں تیرا مجرم ہوں، میں ہی عمر ہوں، لیکن مجرموں سے گھبرایا نہیں کرتے۔ جب ہم اس عوام کو یہ تصور ریاست سمجھائیں گے اور بتائیں گے انہیں کہ اسلامی نظام میں تمہارے ہر مسئلے کا حل موجود ہے، اور سب سے بڑا مسئلہ معیشت کا ہے، اور اسلامی ریاست اور اسلامی نظام میں کھانے والے بے فکر اپنے گھروں میں بیٹھتے ہیں، کھلانے والے حکمران رات کو بے قرار ہو کے مدینہ کے چکر لگاتے ہیں۔